بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہاں پر ہمارے آئے ہوئے مہمان چودھری ارسلان صاحب کا جو مرکزی صدر ہیں ISF کے، آپ کا اشفاق پرور جو صوبائی صدر ہے یہاں پر، یونیورسٹی کیمپس کے صدر ہیں اظہر غزنوی صاحب، یوتھ کے ہمارے مینا خان صاحب، اس کے علاوہ شفقت ایاز، حسین بھائی اور ہمارے جتنے بھی عہدیدار اور یہاں پر یوتھ ونگ کے اور اسپیشلی ISF کے جو یہاں پر عہدیدار موجود ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے جب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی بلکہ جب سیاست شروع کی، میری فیملی پہلے سے پالیٹکس میں تھی، لیکن جب میں نے پالیٹکس شروع کی اور تحریک انصاف میں آیا تو میرا سفر جو شروع ہوا وہ ISF کے ساتھ شروع ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مراد سعید، چونکہ اس وقت جب میں نے جوائننگ کی تو مراد سعید ہی میرے ساتھ تھا، تو پہلا جب میں آیا پارٹی جوائن کر کے تو ہم یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا اور آپ کا وہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ کے سارے دوست ہم گلدیرے میں کھڑے ہوتے تھے اور درمیان میں ایک بندہ نعرے لگاتا تھا ISF کے، بڑے مشہور نعرے ہیں، اچھے نعرے ہیں، وہ آج مجھے یاد ہیں، اور ساتھ میں نئی ISF آتی رہی اور وہی اب ماشاءاللہ وہی یوتھ ونگ کی تقریباً اب تحریک انصاف ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بندے نے سیاست نہیں کرنی ہوتی، عملی سیاست، لیکن سیاسی اویئرنیس یہ دینا قوم کو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک قوم کے اندر سیاسی شعور نہیں ہوگا تب تک قوم اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیڈر عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اس قوم کو سیاسی شعور دیا، وہ سیاسی شعور جو ملنے کے بعد آج الحمدللہ اس قوم کے اندر پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں، وہ چہرے ہیں جو آج سے پہلے عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، کیونکہ چند خاندانوں کا، چند مافیاز کا قبضہ تھا پارلیمان کے اوپر، اور پارلیمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی۔ اب اگر قانون سازی ایسے لوگ کریں گے جو خود مافیا ہیں، جو خود کرپٹ ہیں، جو خود چور ہیں، جو خود ایک ایسا نظام بادشاہت کے نظام والے ہیں، تو وہ کبھی بھی عوام کے لیے قانون سازی نہیں کریں گے، کبھی بھی ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں لائیں گے۔ مجھے آج فخر ہے الحمدللہ، مجھے عمران خان نے صدر بنایا اس پارٹی کا۔ آج میں آپ کو فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس عمران خان کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو عمران خان نے پارلیمنٹیرین سے کیا تھا کہ جو بھی پارلیمنٹیرین، میرا سابقہ پارلیمنٹیرین میری پارٹی کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا رہے گا میں اس کو ٹکٹ دوں گا۔ تو جو کھڑے رہے وہ تو وعدے کے مطابق آ گئے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ گنجائش بنی اور جہاں پر ہی موقع ملا، آج الحمدللہ ہمارا ماشاءاللہ 17% سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پختونخوا کی پارلیمنٹ میں، وہ سارے 35 سال سے کم عمر کے وہ نوجوان ہیں جو یا ISF سے آئے ہیں یا یوتھ ونگ سے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بشمول میرے انشاءاللہ ہماری سیاست کے اندر اپنے وقت پہ اور لوگوں کو لا کے نوجوانوں کو موقع دے کے ہم ان کے حوالے کریں گے یہ پارلیمان، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگ ہوں، نوجوان خون ہو، جن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، جن میں زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے، وہی عوامی خدمت کر سکتے ہیں، عوام کی جنگ لڑ سکتے ہیں، عوام کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے تو جیکٹ پہن لی ہے لیکن ابھی سردی، کل سے تھوڑا بخار ہے مجھے، ورنہ ماشاءاللہ اتنا میں فٹ ہوں ابھی بھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کے بغیر گھوم رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی عمر میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نیا میں اسٹوڈنٹ تھا اور نیا میکڈونلڈ بنا تھا تو ہم لوگ لاہور میں گھومتے تھے، تو لاہور کا جو ایک بڑا لبرٹی والا ایک گول چوک ہے، یہاں پہ ایک فوارہ ہوتا تھا تو پانی سے بھرا ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہم پراٹھے کھا کے صبح سویرے کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا اور سخت سردیاں تھی،
اور پانی کھڑا ہوا تو اور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ سب نے کہا کہ جو اس پانی میں کودے گا تو اس کو کل میکڈونلڈ والا برگر کھلائیں گے. تو میں اس پانی میں اندر چلا گیا اور میں نے صحیح ہوتے 1-2 لگا لیے اور اس کے بعد ایک برگر کے لیے جو ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا. تو شاید آج میرے اندر اتنے ٹھنڈے پانی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو، لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ ہمت بھی ہوگی، کیونکہ وہ رحمان خوشحال خان خٹک کا ایک بڑا شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتا ہے نہ خوشحال ہوئے نہ خٹک ہوئے توور مسلی ہوئے خود جوانی ہوئے. یہ جوانی جو ہے نا، یہ جوانی وہ چیز ہے کہ جب انسان دیوار کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ٹکر ماروں تو دیوار گرے گی یا میں ٹوٹوں گا. تو دل سے ایک آواز آتی ہے کہ دیوار گرے گی تو نہیں ٹوٹے گا. آپ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اس ملک کی آگے کی مستقبل، اس ملک کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے. اگر آپ لوگوں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہوگا، آزاد رہنے کا، اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کا، اپنے ملک میں اپنے آئین کے تحفظ کا، اور اپنے ملک میں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں اسلامی نظام لانے کا اور انسانیت کا، اور ہر وہ جذبہ جو ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے، فرمایا ہے، وہ آپ کے اندر جب ہوگا تو آپ وہ قوم بنا سکتے ہیں، آپ وہ قوم پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ایک عظیم قوم ہوگی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کو اپنی جامہ قائد اعظم نے پہنایا اور ہمارے آبا و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا. آج ہم جس طرف جا رہے ہیں، جن مسائل کی طرف جا رہے ہیں، ان کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. اپنے ملک کے اندر اپنے اوپر ایسے لوگ مسلط کر لیے کہ جو اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی سوچ کرتے رہے. انہوں نے قوم کی سوچ نہیں کی، انہوں نے قوم کے بچوں کی سوچ نہیں کی. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آج پاکستان کا نوجوان بچہ اور بچی دونوں آج باشعور ہو چکے ہیں. وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور کبھی بھی بغیر قربانی کے مقصد حاصل نہیں ہوتے. یہ آپ یاد رکھیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بار بار دینی پڑتی ہیں، بارہا دینی پڑتی ہیں. اگر میں آپ کو اپنا سفر بتاؤں اپنی اس پارٹی میں، آج چونکہ ایک کنونشن ہے آپ لوگوں کا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس بات کا کہ یہ سفر کے اندر آپ سب آگے بڑھ سکتے ہیں. آج وہ ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو میں جب یہ نعرے، پہلا پروگرام جو میرا تھا یونیورسٹی کے اندر، وہ درمیان میں اس میں جو نعرے مار رہا تھا وہ انعام تھا. اس کا انعام بڑا چھوٹا بھی تھا اور بڑا پتلا بھی تھا. آج ماشاءاللہ وہ میئر ہے، آج وہ انعام پشاور کا میئر ہے. آپ کے ساؤتھ میں آپ کا جو پریزیڈنٹ تھا ISF کا 2018 والے ٹائم میں، شاہد خٹک، آج وہ آپ کا MNA ہے، دوسری بار بن رہا ہے MNA. اسی طرح آج آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہے وہ آپ کا ISF اور آپ کے یوتھ ونگ کا، آپ کا اپنے اندر کا ایک نوجوان ہے. اور اس طرح میں اور مثالیں دوں تو ہر ریجن میں ماشاءاللہ ہم نے کور کیا. کچھ رہ گئے، اس کی وجہ عمران خان کا وعدہ تھا، کیونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نے وعدہ کر دیا تھا کہ جو پارٹی نہیں چھوڑے گا اس مشکل وقت میں، اور قربانی بھی دی پارلیمنٹیرین نے، تو ان کو ٹکٹ مل گیا. لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ نظریاتی لوگوں کو ملا، اور یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ آج پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ سب ایک دفعہ یہ سوچ رہے کہ آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تو عمران خان جو کہتا ہے کہ آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہار آپ کو نہیں ہرا سکتی. سوچنا ہے. زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے دیش کے طلبہ، زندہ ہے بھارت کے طلبہ، زندہ ہے مرشد کے طلبہ، زندہ ہے جیلوں میں جا کے، زندہ ہے. میں نے جب تحریک انصاف جوائن کی تو تحریک انصاف میں آپ سب چونکہ کچھ پرانے بھی ہیں یہاں پر، لیکن چھوٹے ہوں گے، لیکن
چونکہ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس پارٹی میں پہلے کیا ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں ایک اصول تھا کہ کوئی بھی نیا آتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی کو. خان کو بھی بڑا مسئلہ آتا تھا. تو جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی تو میں ڈی خان میں پیدا ہوا ہوں, ڈی خان ضلع کی میری پیدائش ہے. تو مجھے نے کہا کہ آپ کو ہم ٹانک کا صدر بنا رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی میں بھی ہوتا بھی نہیں تھا, صدر بڑے کم ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار میں تو ٹانک میں تو نہ میرا دادا پردادا کھردادا, میرا تو ٹانک سے نہ کوئی واسطہ رہا ہے, اور میں تو ڈی خان کا رہنے والا ہوں. تو نہیں انہوں نے کہا یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ کو ٹانک کا بنائیں گے. چلو میں نے کہا پھر ہوتا ہی مت دو یار, مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایسے ہی گزارا کر لوں گا. لیکن انہوں نے مجھے بنا دیا, زبردستی بنا دیا. اچھا میں ٹانک گیا, ٹانک میں نے کام شروع کیا. تھوڑا بہت کم لوگ تھے, ڈی خان میں بھی بڑے کم لوگ تھے, ٹانک میں بھی کم لوگ تھے, نوجوان ہی تھے بس. اور تو تحریک انصاف میں کوئی بھی نہیں تھا. یہ 2007 کی بات ہے, آپ سب کو پتہ ہے اس کا کون تھا تحریک انصاف میں. اور یہ سفر میں نے شروع کیا. پھر پارٹی کا پہلا الیکشن آیا تو میں نے ریجن پہ الیکشن لڑا, اور الحمدللہ میں نے بھاری اکثریت سے وہ الیکشن جیتا. پھر میں ریجن کے بعد مجھے جو پہلا ٹکٹ ملا 2013 کا, وہ مجھے یوتھ کوٹے میں ملا. میری عمر تھی اس وقت 34 سال. تو یوتھ کوٹے میں مجھے ٹکٹ دیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے 2 لاکھ روپے بھی دیے تھے پارٹی نے مجھے, اچھے وقت تھے پارٹی کے. تو 2 لاکھ روپے بھی مجھے ملے اور میں یو کی ٹکٹ پہ آیا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ MNA کا الیکشن لڑا. مجھے کئی لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا تم MPA پہ ہی لڑو, مولانا فضل الرحمان کے خلاف مت لڑو, مولانا فضل الرحمان سے تم نہیں جیت سکتے. میں نے سب کو کہا کہ اگر میں مولانا فضل الرحمان کو ہراؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ واقعی کوئی کام کیا ہے. اس کے بھائی کو تو میں ہرا چکا تھا 13 میں. تو یہ کون سی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, آپ کے اندر ول پاور, جب آپ کے اندر ول پاور ہوگی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور آپ جب کسی کو بات کریں گے, کسی کو اپنی بات پہ یقین دلائیں گے, تو آپ کی ول پاور کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو تسلیم کر کے آپ کا ساتھ دے گا. میں نے مولانا فضل الرحمان کی ضمانت ضبط کر دی 2018 میں. اس کے بعد آپ کے سامنے ہی میرا سفر ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کے لیے ایک مثال ہوں کہ اس پارٹی میں وہ شخص کہ جس کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا, ایک ورکر سے میں نے اس پارٹی میں سٹارٹ لیا. آج میں اس پارٹی کا صوبے کا صدر بھی ہوں اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ایک ورکر اس پارٹی کو پارٹی کے حوالے سے بھی اور صوبے میں پارلیمان کے حوالے سے بھی لیڈ کر رہا ہے. آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تحریک انصاف ہے, یہ عمران خان کا ویژن ہے, یہ وہ سوچ ہے کہ جو عمران خان نے کہی تھی اور اس کو صرف بولا نہیں ثابت کیا. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ عمران خان کے نظریے کے مطابق, عمران خان کا جو خواب ہے جو نہ اپنی ذات کے لیے ہے, اس کا یہ خواب اس قوم کے لیے ہے, آپ لوگ اس خواب کو پورا کرو گے انشاءاللہ. آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس خواب کو آپ نے پورا کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جیسے عمران خان کا حکم جس طرح کا آتا ہے اس پہ ہم من و ان ہر طرح سے تن من دھن سے اپنا پورا زور لگائیں گے, کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے. فیصلہ اللہ کرے گا, کامیابی اللہ دے گا. تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی علی تیرے جانسار بے شمار علی تیرے جانسار بے شمار. اب ہمارا کل ثوابی میں جلسہ ہے. ثوابی کے جلسے کے حوالے سے مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے قرارداد پیش کرنی ہے. ایک قرارداد میں پیش کروں گا آپ سب کو, ایک قرارداد پیش کروں گا ساری عوام کو جو وہاں پہ ہے اور جو وہاں پہ نہیں بھی ہے. وہ قرارداد کیا ہے وہ تو کل آپ کو آ جائے گی, لیکن وہ قرارداد ایک مقصد ہے, وہ قرارداد ایک لائعمل ہے, وہ قرارداد ایک مستقبل ہے. اور جو بات ہوئی ہے کہ ہم نے سر پر کفن باندھ کر اس کے بعد جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی جانا ہے, تو سب نے سفید چادر ساتھ رکھنی ہے, سب نے تیار ہو کے آنا ہے, سب نے یہ فیصلہ کر کے آنا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم موت سے ڈریں گے نہیں, موت کو چیلنج کریں گے اور وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ آسک لائف وائی می, کہ زندگی اور دنیا سے مت کہو کہ میں کیوں, مظلوم نہ بنو, آسک لائف ٹرائی می.
जिंदगी से कहो कि आओ मुझे आजमाओ, मुझे आजमा कर देखो, तो जिंदगी भी आपको फिर जब आजमाएगी और जब मौत भी आपके करीब आएगी तो एक दफा थर आएगी। अली तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, अली तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू अगर तेरा एक इशारा, अगर हमारी कुर्बानी से हमारी कौम, हमारे भाई, हमारे बहने, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, अगर हमारी कुर्बानी से उनको आज़ादी मिलती है तो मेरे ख्याल में ये वो कुर्बानी है कि जो हमारे आबा अजदाद पहले दे चुके हैं हमारे लिए। हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, हमें आगे बढ़ना है, हर हद तक बढ़ना है। मैं पैगाम दे रहा हूँ आज आप नौजवानों की मौजूदगी में, इस निज़ाम को, जो निज़ाम इस वक्त अपने आप को फिरौन की तरह तकब्बुर के अंदर फिरौन की तरह सब ताकतवर समझ रहा है, मेरा आपको एक पैगाम है, मेरा आपको एक पैगाम है कि हम आजिज़ी करते हैं। हम आजिज़ी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो खालिक और मालिक है अल्लाह ताला, उसके 99 नामों में एक नाम का जो नहीं है वो आजिज़ी है, क्योंकि वो तो खालिक और मालिक है। और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है उसको? आजिज़ी। और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है उसको? तकब्बुर। हम आजिज़ी करते हैं, लेकिन हमारी आजिज़ी को हमारी कमज़ोरी मत समझो, हमारी आजिज़ी को हमारी कमज़ोरी मत समझो। अगर हम पुरअमन हैं तो अपने लीडर इमरान खान की वजह से हैं, अगर हम पुरअमन हैं तो हमारे सामने जो लोग लाए जाते हैं वो इस कौम के बच्चे हैं, वो मजबूर हैं, वो सरकारी मुलाजिम हैं। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, जितनी भी ये पार्टी है पीडीएम की, लाओ अपने बच्चे, लाओ अपने वर्कर, लाओ अपने पार्लियामेंटेरियन, तुम्हारे पार्लियामेंटेरियन, तुम्हारे वर्करों को अगर हमने ढेर ना कर दिया तो अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। तुम लोग हमारे सामने, तुम लोग हमारे सामने, तुम लोग हमारे सामने हमारी कौम के वो बच्चे जो या फौज में हैं या रेंजर में हैं या पुलिस में हैं, उनको ले आते हो। उनकी मजबूरी है, उनकी एक ड्यूटी है। आओ, सियासी जंग है, तुम समझते हो कि तुम फॉर्म 47 पे नहीं आए, तुमने मैंडेट चोरी नहीं किया। जगह बताओ, पंजाब में बताओ, सिंध में बताओ, बलूचिस्तान में बताओ, AJK में बताओ, गिलगित बल्तिस्तान में बताओ, पख्तूनख्वा में बताओ, जगह बताओ। सारे खुद सामने आओ, अपने वर्कर लाओ, अपने बच्चे लाओ, हम आएंगे, अपने वर्कर लाएंगे, खुद आएंगे, अपने बच्चे लाएंगे, अपने भाई लाएंगे। और फिर देखो वो एक आगे बच्चा एक चल रहा है कि हम अल्लाह की लाइन में खड़े हैं। लाला, लाइन में तो क्या, तू तो इस खाते में भी नहीं है। मुकाबला तो क्या, तू तो इस खाते में भी नहीं है कि तू सामने आ सके, तू बात कर सके, तू मुकाबला कर सके। मेरा भाई, अब मैं यहाँ से एक पैगाम दे रहा हूँ, मैं पैगाम दे रहा हूँ तमाम उन भाइयों को, तमाम उन भाइयों को, ये नौकरी के लिए रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, इस मुल्क में बहुत महंगाई भी है, नौकरी बगैर गुजारा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ऐसी नौकरी, ऐसी तनख्वाह जिस पे आप मजबूर होकर निहत्ते लोगों पे जुल्म करते हैं, जानते हुए कि अपना हल्फ जो आपने लिया उसको तोड़ के आप लोगों के ऊपर गैर कानूनी तौर पर इक़दाम करते हैं, ये आपको उस जहान भी जवाब देना है। एक ये जहान है, एक वो जहान है, उस जहान भी जवाब देना है। तो इसलिए बेहतर है कि सियासी तहरीकों को, सियासी जंगों को सियासी तहरीक और सियासी जंग रहने दो। अगर बात चली गई इनकलाब पे, अगर बात चली गई इनकलाब पे और बात चली गई खून खराबे पे, तो फिर हमारे आबा अजदाद और हमारी तारीख है, हमने यहाँ से अंग्रेज को भी भगाया है, सिख को भी भगाया है, हिंदू को भी भगाया है अपनी आज़ादी के लिए। हमारा किसी मजहब के साथ कोई हमारा मुखालफत नहीं है। हमारे इस्लाम ने कहा कि तमाम मज़ाहिब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमारी सरजमीन पे जब भी किसी ने हमला किया, हमारी आज़ादी पे जब भी किसी ने हमला किया, तो पख्तूनों का, पख्तूनख्वा का ये तारीख और रिवाज है
کہ ایسے بھگاتے ہیں کہ دوبارہ ان کی نسلیں بھی جب اس طرف آنے کا سوچتی ہیں مشرع اشارہ کوا مشرع اشارہ کوا مشرع اشارہ کوا مشرع اشارہ کوا انشاءاللہ مشرع اشارہ کوا انشاءاللہ کل سوابی میں جلسہ ہوگا، اس کے بعد آگے کا عمل بنے گا. آپ تو ویسے ہی سب تیار ہیں ماشاءاللہ، ہر وقت ہر وقت دستہ ہے عمران خان کا. آپ نے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار علی بھائی علی بھائی علی بھائی علی بھائی آپ نے اس اگلے جو فائنل کال ہے، جو ہمارا آخری فائنل کال کا جو ہمارا ابھی ڈیٹ آئے گی، آپ نے جس طرح پہلے کچھ لوگوں نے یہاں پہ بولا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اپنی پوری تیاری کرنی ہے، لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، اویئرنیس کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منزل اس کے یہ قریب ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے امر بالمعروف، حق اور سچ کے ساتھ جو کھڑا ہوگا جیت اس کی ہوگی. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، جیت آپ کی ہوگی، جیت عمران خان کی ہوگی، اس نظام کے خلاف ہوگی اور آپ کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ. اور ہم یہ جب تک یہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کرتے ہم لڑتے رہیں گے، ہم مرتے رہیں گے، ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. اب لگاؤ نعرہ، بتاؤ سب کو، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار.